شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں ریئیکشن ٹی وی کا کہ میری باتیں جو ہے آپ لوگ تک پہنچاتے ہیں بڑی دیانتداری ایمانداری کے ساتھ میں. یہ باتیں جو آپ تک پہنچاتے یہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج جو صبح میں نے اس کے پہلے جو آڈیو بھرا ہوں یہ اس کا لنک ہی ہے. یہ بھی دوسرا ہے کہ اس میں ایک تو کل ایک ناصر بول کے بامبے سے ہے ان کا آڈیو آیا تھا، اس کا بھی جواب ہے اس میں. سب سے پہلے تو میں کلیئر کرتا چلوں کہ بھائی جو گروپ میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں ناصر جو کہتے ہیں یہ برابر ہے، لڑائیاں تو ہوتی ہے، مگر اس لڑائی کے اندر بھی ایک چیز ہے جس کا نام ہے صلح رحمی. کہ لڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اگر لڑائی نہ ہوئے تو سب فرشتے ہیں. انسان خطا کا پتلا اللہ نے بنایا ہے، خطا کرے گا، معافی مانگیں گا، وہی اللہ کو پسند ہے. اور اگر انسان غلطی نہیں کرتا ہے تو وہ فرشتہ ہے. سمجھے؟ تو اس کے لیے ناصر سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ شیطان جو ہے جس کو ابلیس کہتے وہ شیطان ہے. اس نے اللہ سے چیلنج کیا ہے کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. اب اس کے لیے یہ جو ساری حرکتیں جو ہو رہی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہی ہو رہی ہے. اگر انسان اپنے ہوش و حواس میں رہوے تو اس طریقے سے غلطیاں نہیں کرے گا. مگر جب اس کے ہوش کھوتے ہیں تو اس کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے اور شیطان غلطی کرواتا ہے. لوگ گروپ میں ہے دیکھے کہ میں بھی غلطیاں کیا، دو چار وقت معافی بھی مانگا، اپنے آپ کو میں نے صاف کرا لیا. ابھی کل کی مثال لے لو. دیکھو میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں نے غلطی کیا، مگر کل کی مثال کہ کسی کو نیچا دکھانے یا کسی کو یہ نہیں ہے. ایک وقت اور حالات جو ناصر جو تم بول رہے ہو نا تو وہ آتے ہیں اس کو ایک بتانے کے لیے، ایک ظاہر کرنے کے لیے چیز بتا رہا ہوں کہ عنایت مجھ سے عمر میں تو چھوٹا ہی ہے اور نہیں بھی ہے تو برابر کا بھی ہے. تو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیچارہ پڑھا لکھا ہے، ہاں بہت اچھا صلاحیت رکھنے والا ہے، بہت اچھی بات کرنے والا ہے، مگر وقت اور حالات کی وجہ سے شیطان حاوی ہو گیا اور عنایت سے غلطی ہو بیٹھی. عنایت نے معافی بھی مانگ لیا، بہت اچھا الحمدللہ. اس سے تو مجھے بہت بہت مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے معافی مانگ لیا. بہت خوشی ہوئی میرے کو کہ اس نے معافی مانگ لیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنا سلجھا ہوا، اتنا پڑھا لکھا آدمی ذرا سی یہ ہونے سے شیطان اس کے اوپر اتنا حاوی ہوا کہ اس نے اتنا غصے میں اور اتنے اس میں بات کیا. اب ٹھنڈا ہو چکا ہے عنایت. اب جا کے اس کو پوچھو تو بولے گا یار میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا، صلا میں نے کیسی غلطی کی ہے. وہ یہی جواب دے گا کہ میرے خواب و خیال میں نہیں تھا، میرے اوپر یہ کیسا کیا حاوی ہو گیا اور میں کیسے کیا یہ غلطی کی ہے. تو شیطان شیطان ہے. شہباز بھی انسان ہے، شیطان اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. مگر جو انسان اپنا ضمیر رکھتا اور اپنے ضمیر سے مخاطب ہوتا ہوگا نا تو وہ معافی مانگ لیتا ہے. وہ اپنی غلطیوں سے پشیمان ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے کیا کر دیا.
مگر جس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے اس کو اچھا بھی برا لگتا ہے، برا بھی اچھا لگتا ہے. یعنی اس کو کسی کی خوشی، کسی کا سکون، کسی کی راحت اس کو اچھی نہیں دکھتی ہے. وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ لوگ تڑپے اور میں مزہ لوں. لوگ کیسے تڑپے، کیونکہ شیطان کی فطرت یہی ہے نا کہ وہ تو لوگوں کو جہنم میں ڈال کے کیا چاہتا ہے کہ جہنم میں راحت سے رہیں گے، چلا پکار عذاب یہ سب اس کے اندر، تو میرے کو راحت ملے گی. یہ شیطان کا کام ہے اور یہ شیطان کی سوچ ہے، سمجھے نا. تو جو لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے، ٹوٹلی مر جاتا ہے، ان کے اندر فطرت شیطان آ جاتا ہے. اور وہ جو ہے اپنی یہ حرکت کرتے ہیں کہ لوگوں کی چلا پکار کو سن کے اپنا مزہ لیتے ہیں. یہ نصیحت جو کر رہا ہوں، سننے والے سے بولنے والا زیادہ محتاج ہے، اور میں محتاج ہوں اللہ میرے اندر سے برائیوں کو ہٹا کر اچھائیاں ڈال دے گا. آمین. میرے بھائی ناصر، تم نے جو سب سے پہلی بات تو دو چیزوں جو اپنے آڈیو میں ڈالی ہے، اور دو چیزوں سے میں تھوڑا سا یہ ہوں. سب سے پہلے تم نے کہا ہے کہ ابھی ایک نئے چاچا ہے اور پہلے ایک چاچا تھے، تو تم نے دونوں کے بیچ کا فرق کو ہٹا کر دونوں کو ایک اس پہ کھڑا کیا پلیٹ فارم پہ. یہ اچھا نہیں کیا. میرے زندگی کا مقصد کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو مجھے چاہنے والے یہ جانتے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے اس سے دنیا واقف ہو چکی ہے. ایک مثال ہے کہ ایک بچہ گاؤں والوں کو پریشان کرتا تھا، ہمیشہ کہتا تھا ارے شیر آیا شیر آیا. سب بیچارے اپنے کھیتی سے بھاگ کے آتے تھے، دیکھتے تھے کچھ نہیں. کئی مہینوں تک اس نے اس معاملے کو چلایا. لاسٹ میں لوگ ایسے پریشان ہو گئے کہ بھائی اب اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنے کا، چھوڑ دو، بالکل اس کو نظر انداز کر دو، چھوڑ دو. ایک دن حقیقت میں شیر آ گیا، کھا لیا. تب گاؤں والوں نے بولے یار اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ بوما ووم نہیں کر رہا ہے، کیا بات ہے، چلو دیکھتے ہیں. آ کے دیکھے تو شیر کھا پی کے ڈکار مار رہا ہے. تو آج تمہارے دوسرے چاچے کا یہی حال ہے کہ اگر وہ اپنی کتنی بھی صفائی بھی پیش کریں گے نا، تو جن لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر انہوں نے اپنا ایک گھر بنا لیا ہے نا، تو وہ لوگ اس چیز کو مانیں گے نہیں. ابھی کل کی ایک افواہ جو ہوئی جس کی وجہ سے بیچارہ ہدایت بھی گمراہ ہو گیا تھا، 60 لاکھ کی. مزہ لینے والوں نے مزہ لے لیا، آگ لگانے والوں نے آگ لگا دیا، مزہ لینے والوں نے مزہ لیا. جو ہمدرد تھے ان کو تکلیف ہوئی کہ عنایت سے یہ غلطی ہوئی، ان کو یہ تکلیف ہوئی. اور انہوں نے ظاہر بھی کیا کہ عنایت آپ جیسا سلجھا ہوا انسان، انہوں نے ظاہر بھی کیا. جن ہمدردوں کو تکلیف ہوئی انہوں نے ظاہر بھی کیا. مزہ لینے والوں نے مزہ لے لیا کہ بھائی اس گروپ کے اندر سب لوگ تل ملا گئے، بھڑک گئے، سبھی ہو گئے. اور آگ لگانے والے نے لگایا، جیسے میرے ساتھ میں ہوا تھا 2 دن پہلے کہ ہمارے گروپ میں وہ چیز ڈال دی جس سے وہ عورت نے میری برائی کی، بدنامی کی. مجھے تکلیف ہوئی، رویا. مگر میرے چاہنے والوں نے، اللہ ان کی محبت کو برقرار رکھے اور ان کی محبت، ان کی دعاؤں کے اندر میرا حصہ کرے، اور کل کو جب دنیا سے میں چلے جاؤں تو ان کی دعائیں، ان کی محبت جو ہے میری قبر کو ٹھنڈی کر دے گے. تو ان لوگوں نے اس کا جواب دیا. جواب تو میں بھی دے سکتا تھا، مگر اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ تو خاموش ہو جا. اور اللہ نے وہ دکھایا کہ جیسے میں خاموش ہو گیا، جواب دینے والوں نے جواب دے دیا. یہ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھ تو ایک تھا، یہ 10 ہے، 10 نے بول پڑے. تو اللہ نے بلوایا ان سے بھی، سمجھے.
تو ناصر، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے اندر یہ سب ہے، اور میرا تم نے وہاں پہ جو شمار کیا، اس چاچا کو تمہارے کسی نے دھمکی نہیں دی تھی، مگر اس اللہ کے نافرمان کو دھمکیاں آئی کہ یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو دھمکیاں آئیں اس کے باوجود بھی اگر میں رکا ہوا ہوں، تو اس کے لیے کیا تم مجھے پگار دے رہے ہو، یا اپنے ہیرا گولڈ کے پیسے کا حصہ دینے والے ہو، یا ہیرا گولڈ کے کچھ لوگ مجھے پیسہ دینے والے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات کو سمجھ رہا ہے، سمجھے نا؟ کل کو اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ کیا جائے گا؟ تمہاری محبت، تمہاری دعائیں، میرے بیوی بچے، وہ تو آج بھی اللہ محافظ ہے، کل بھی رہے گا، مگر آج میں ہوں اس کے لیے اللہ نے مجھے ان کا کفیل بنایا، ان کا ذریعہ بنایا۔ کل میرے بعد اللہ کسی کو بھی کھڑا کر دے گا، مگر دنیائی لحاظ سے کہ میں انویسٹر لوگوں کے لیے اپنی جان گنواؤں اور میرے بیوی بچے بھوکے مرے، عقل تو یہی بولتی ہے کہ کیا کرنا ہے، جانے دو، مرنے دو، سب گیا بھاڑ میں، اپنے بیوی بچے کا دیکھو۔ مگر یہ کرنا ہے انسانیت کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے خاطر۔ دنیا میں ہر کوئی جیتا ہے اپنے لیے، ہر کوئی جیتا ہے اپنے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جیتا ہے۔ ارے دوسروں کے لیے کبھی جی کے دیکھا ہے کسی نے؟ بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، بہت نہ کے برابر میں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ آج لوگوں کی غلط فہمیاں کہ اس کو پیسہ مل رہا ہے، اس کو پیسہ مل رہا ہے، یہ ادھر سے ایسا ہے، اس کے لیے یہ کر رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی ایسا سمجھدار نہیں ہے ہم میں، تو تم سمجھدار ہو، ابھرتے ہوئے ستارے ہو، سمجھدار ہو تم، لے لو نا تم یہ جوابداری۔ ہٹ جاتے ہم لوگ، جتنے بھی ہم لوگ جو زمینی سطح پہ جو جس سے جیسی اللہ خدمت لے رہا ہے، جو کر رہے ہیں، ہم لوگ ہٹ جاتے، تم لے لو یہ ذمہ داری۔ الحمدللہ بہت اچھا تم نے آڈیو بھرے ہو، بہت سمجھداری کا آڈیو بھرے ہو، لے لو تم ذمہ داری اور کر لو نا اس کو پورا۔ کیوں خالی یہ کر رہے ہو؟ ہم لوگوں کی وجہ سے پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے، تم کر لو۔ بیٹا بولنا آسان ہوتا ہے، آگ کے راستے پہ چلنے کے لیے بولنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس کے اوپر پہلا قدم جب رکھتے اور جو چیخ نکلتی نا، تو دوسرا قدم رکھنے کی ہمت بھی نہیں پڑتی ہے، سمجھے نا؟ ایسا سمجھو کہ ہم ہیرا گروپ کے جتنے فیملی کے جتنے لوگ ہیں، آج ہمارے سامنے ایک پلسرات کا راستہ ہے، اور اس پلسرات کے راستے سے ہم کو چل کر جانا ہے۔ تو کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ آج اقصیٰ جو اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، اس کا ایک لیول ہے، اس کے ایک سمجھ ہے، وہ اپنی ایک محنت کر رہی ہے۔ سلیم اپنی جگہ پہ ایک کام کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی ایک محنت ہے، اس کا اپنا ایک یہ ہے، کام دھندے چھوڑ کے بھاگنا، جا کے ثبوت جمع کرنا۔ بھی اس دن وہ ہوا اڑا دیے لمرا والے نے، اب رات کو بیچارہ 12-1 بجے بھاگ کے ہاسپٹل میں جانا، کس لیے؟ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی محنت، کس لیے؟ کس لیے بھائی؟ یہ امت کے لیے، یہ انویسٹر کے لیے۔ آج تم کہتے ہو مطیع الرحمان کی ایک لڑائی جو وہ لڑ رہا ہے، شاید میں نہیں لڑ سکتا، شاید کیا، میں تو لڑ نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس کا ایک ہائی لیول، آج وہ ایک ایڈیٹر ہے، اس کی اپنی ایک الگ یہ ہے، اس حساب سے وہ سارے ثبوت اور سب لے کے جو لڑائی کر رہا ہے، جو ضمنی سطح کے اوپر ان کے خلاف جو چیزیں نکال رہا ہے۔ اللہ نے میرے اندر وہ چیز دیا ہے کہ میں لوگوں کو جوڑوں، وہ میں کر رہا ہوں، سمجھے؟ نبی ابیتی کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت کا وہ استعمال کر رہا ہے۔
اکثر اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہی ہے، ہر کوئی اپنی صلاحیت کا استعمال کر رہا ہے. سعود اپنی طرف سے اپنا صلاحیت یہ کر رہا ہے، ایسوسیشن اپنی ایک محنت کر رہی ہے، ان کی جو محنت ہے وہ اپنی ایک محنت کر رہی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، جیسے ایسوسیشن ہے، اقصا ہے، سلیم ہے، مطیع الرحمان ہے، یہ سب گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر تم کو دماغ والا کوئی چاہیے ہے نا. تو بھائی بہتر ہو تم لے لو، کر لو. بچہ دو بول جو ہے نا بہت لوگوں کا دل توڑ دیتے، جس کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مجھے دو بات کی ضمانت دے دو، میں تمہارے جنتی ہونے کا یہ کر دیتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھے کیا؟ تو کہا ایک اپنی شرم کا اور دوسری جو ہے زبان. یہ حدیثیں اور قرآن جو ہے یہ ہماری رہبر ہے، اور اس سے ہم کو سیکھنا ہے، صرف بول کر اس کو ختم نہیں کرنا ہے. تو بھائی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جہنم میں انسان کو لے کے آگے پھینک دے گی. اور کہاوت بھی ہے، ایک محاورہ بھی ہے، مسجد توڑو مندر توڑو کسی کا دل مت توڑو. تو دل ٹوٹتا ہے زبان کی لفظ اور زبان کے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے اکثر مخاطب ہوتے تھے کہ تو صحیح تو میں صحیح، تو غلط تو میں غلط. سمجھے؟ غلطیاں تو ہر کسی سے ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، اسی لیے تو آج ہم دنیا دیکھ رہے. سمجھے نا؟ سمجھے ناصر؟ تو اس کے لیے بھائی تم جو ہے یہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہو کہ ان کو تم ناقابل اعتراف سمجھ رہے ہو. تو یا تو تم اس میدان میں اتر جاؤ، یا تمہارے پاس مطیع الرحمان، اقصا، سلیم، عنایت، ان سے جو بہتر ہوگا اس کو لے کے آؤ نا میدان میں، اس کو لے کے آ جاؤ میدان میں، دونوں مل کے محنت کر لو، سب سے اچھی بات ہے. سمجھے نا؟ اور جس طرح تم نے میرے کو اس میرا روڈ والے سے ملایا، یہ میرے دل کو چوٹ لگی. سمجھے نا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا ناصر، اپنا بولنے سے پہلے سمجھ لیا کرو. اور تم نے جو پبلک میں یہ بات کی ہے اس کے لیے میں بھی یہ پبلک میں تم کو جواب دے رہا ہوں. ویسے پرسنل کے اندر آ کے پوچھو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ہیرا گروپ کی کہانی کیا ہے، کیوں پھنسی ہے، کیوں پھنسایا گیا اس کو. اور یہ چیزیں ہم نے کئی مرتبہ ظاہر بھی کی ہے، پھر بھی لوگ جو ہے نا گمراہ ہے، کچے کان کے، کچے کان کے. ہیرا فیملی کے اندر کچھ لوگ جو ہے کچے کان کے، جو کسی نے کچھ بولا پھٹ سے ان کو جوش آ جاتا ہے، پھٹ سے ابال آ جاتا ہے. سمجھے؟ مگر صبر نہیں ہوتا، بولتے ہیں صبر صبر، مگر صبر نہیں ہوتا. سمجھے نا؟ اس کے لیے ناصر تم نے جتنے کام کرنے والے ہیں ان کو نیچا کیا ہے، مجھ کو نیچا کیا ہے. اس سے لیے بھائی جس کو جو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی محنت کر رہا ہے، کسی کی محنت کو تم یہ مت کرو. اور انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، کوئی کسی کو گالی شوق سے نہیں دیتا. ایسا کبھی تمہارے ساتھ میں ہوا ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے کسی کو گالی دے رہے ہو؟ نہیں نا. جب تم کو اس حد تک کوئی پریشان کر دے گا تو وہ انسان گالی دے دیتا ہے. سمجھے؟ اور انشاءاللہ یہ بھی میں ویڈیو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، آڈیو. اس کا کنیکٹنگ جو ہے اس میں تھوڑا سا میں شہباز کے لیے بولنے والا ہوں اور یونس سید کے لیے تھوڑا بولنے والا ہوں. اگر ان کے دل میں ذرا سا بھی یہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ لوگ اپنے یہ کر لیں گے. باقی اس وقت جو ہے اس کو میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. سارے فیملی ممبر سے درخواست ہے کہ اگر میرے بولنے کرنے میں اگر کسی کو غلطی لگی ہو تو مجھے
اللہ کے واسطے معاف کر دینا، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔